الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا اور پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر 80 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اور اب آپ کیا یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہودی آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے مگر پھر اس کو بدل ڈالتے تھے جان بوجھ کر، اور وہ جانتے بھی تھے کہ برا کر رہے ہیں۔ وہ جب اہل ایمان مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کیا غضب کرتے ہو کہ مسلمانوں کے حق میں جو اللہ نے تورات میں ظاہر کیا ہے وہ سب ان کو بتا دیتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور وہ لوگ اس طرح تو اس سے تمہیں تمہارے رب کے سامنے جھٹلائیں گے، کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں؟ اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں جو کتاب کی خبر ہی نہیں رکھتے سوائے اپنے گمان اور جھوٹی آرزوؤں کے، پس ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب کو بدلا، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے بھی کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، خود لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے بدلے تھوڑا سا ان کو معاوضہ مل جائے، تھوڑے سے دام مل جائیں۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھ سے لکھنے کے سبب، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سبب کہ جو انہوں نے کمایا، اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، اگر ایسا ہوا بھی تو محض چند دن کے لیے۔ کہہ دو کیا تم اس بارے میں اللہ سے کوئی وعدہ وعید لے چکے ہو کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا وہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ تسلسل وہی ہے جو اس پارے کے چوتھے رکوع سے ناظرین کرام شروع ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اہل کتاب کا تذکرہ ہے، کبھی ان پر اللہ نے جو اپنی عنایات کی، احسانات کی، نعمتوں کی بارش کی تھی اس کا تذکرہ ہے، کبھی ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے، اور آج جو خاص طور پر اس سبق میں تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی تو وہ اپنے اوپر منزل من اللہ کتاب یعنی تورات، اس کا کوئی حکم مانتے تھے اور کسی کو چھوڑ دیتے تھے، جو پسند آیا اس کو اختیار کر لیتے تھے، جو ناپسند آتا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور بعض اوقات ایسا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے ہی لکھ کر کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کائنات ارضی میں، اس دھرتی کے اوپر کوئی محفوظ ترین کتاب جو منزل من اللہ ہو، اور وہ محفوظ ہو لفظاً بھی، معناً بھی، مفہوم کے اعتبار سے بھی، مضامین کے اعتبار سے بھی، ایک حرف اور لفظ کی بھی جس میں تبدیلی نہیں آئی ہو، وہ صرف اور صرف ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی وابی، ان پر نازل ہونے والی کتاب ہے، جس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں، جس کو قرآن کریم کہتے ہیں، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے۔ ایک تو ناظرین کرام، ہم آج یہ تذکرہ کریں گے کہ اہل کتاب اپنی کتابوں میں تحریف کس طرح سے کر لیتے تھے اور کس طرح سے میچ کر لیتے تھے جو اللہ کا نازل کردہ کلام ہوتا تھا اور اس کو اپنے کلام کے ساتھ۔ اور دوسرا، اس پہ بھی ناظرین کرام آج ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو ان کا وہم تھا اہل کتاب کا کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی،
اور اگر اس نے چھوا بھی تو چند دن کے لیے. تو سوال یہ ہے کہ کیا چند دن جہنم کی آگ کا چھونا قابل برداشت ہے؟ کتنے ناداں تھے کہ سر کو صبا کہتے تھے. اور ناظرین کرام، ان تمام مضامین پر گفتگو کرنے کے لیے جو آج ہمارے پروگرام میں مہمان شخصیات ہیں، ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں، استاد ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں. میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی، پروگرام کی زینت بنتے رہتے ہیں، مستقل ہمارے پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہیں، بغداد یونیورسٹی سے فاضل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب خیریت؟ اللہ کا بہت کرم ہے. خوش آمدید آپ پروگرام. شکریہ. اسی طرح ناظرین کرام، میری بائیں جانب آپ بھی ماشاءاللہ فاضل بغداد یونیورسٹی ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ڈاکٹر صاحب اللہ. خوش آمدید، پروگرام میں پہلی دفعہ تشریف لائے. بہت شکریہ. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. انشاءاللہ. یہاں بیٹھنا بھی اور یہاں گفتگو کرنا یہ انوار و تجلیات سے سجی ہوئی بزم ہے اور انشاءاللہ یقیناً آپ اس سے خوش ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ تو ہمارا حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلی مرتبہ تشریف لائے اور ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا جو پروگرام ہے میں نے جیسے مقدمے میں بھی عرض روز کرتا ہوں، ناظرین کو بھی یاد کراتا ہوں کہ یہ ہم نے بالکل الحمد سے شروع کیا تھا. ماشاءاللہ. ہم کوئی آیت کوئی لفظ مس نہیں کر رہے. ہر آیت میں قرآن کریم کے ہر لفظ میں، کیونکہ اس کا موضوع انسان ہے تو انسان کی مختلف ڈائمنشنز کے ساتھ جو ضروریات ہیں، جو احتیاجات ہیں، جس کی اس کو روح کو بھی ضرورت ہے، اس کے جسم کو بھی ضرورت ہے، اس کے معاشرے کو بھی ضرورت ہے، اس کے ماحول کو ضرورت ہے، وہ اپنے آپ الحمدللہ موضوع ایک کتار میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. عظیم کام ہے ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. جو آپ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب حاضر ہوں جی ماشاءاللہ. آپ کی طرف. بنی اسرائیل کا اور اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ چل رہا ہے، اور آج کے سبق میں جو خاص طور پر ہمارے ناظرین کے لیے میں چاہتا ہوں آپ گفتگو فرمائیں. ارشاد ہے، اے ایمان والو کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے پر یہودی ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک طبقہ تو کلام اللہ کو پڑھ کر اس میں تبدیلی کر دیتا ہے. بڑی دو ٹیکنیکل سی باتیں ہیں یہاں پر. ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ قرآن نے استفہامیہ انداز میں پوچھا ہے، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ان کو ایمان کی دعوت پھر نہ دیں؟ ایک تو یہ اس وقت کا پس منظر ہے، اور آج اس میں صدائے قرآن ہمارے لیے کیا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کلام اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ نہیں لائیں گے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پہ ایمان لے آئیں گے؟ تو ہڈن دا لائنز وہ یہ ہے کہ نہیں لائیں گے. ایک تو اس بات کو کھولیے گا، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ اس میں جو تبدیل کر دیتے تھے قرآن کریم کو تو کلام اللہ کو، جی تورات کو جی تبدیل کر ڈالتے تھے. تو اس کے پیچھے لاجک کیا تھی، حکمت کیا تھی، اور ان کا نظریہ کیا ہوتا تھا، ان کی فکر کیا ہوتی تھی جس وجہ سے یہ کام. دو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پبلک نیوز چینل کا، جن کو آپ جیسی شخصیت قرآن سے محبت کرنے والی، اور مجھے آپ جیسی شخصیات، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی زندگی جو ہے قرآن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ، کبھی کلام اللہ، درس کلام اللہ کی صورت میں، اور کبھی صدائے قرآن کی صورت میں، اور پھر یہ آپ کا ماشاءاللہ امتیاز ہے اور پبلک نیوز چینل کا کہ قرآن پاک کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. ہر آیت اور ہر لفظ کا معنی جو موجودہ دور میں رہنمائی دے سکتا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ڈاکٹر صاحب میں بڑے اعزاز اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں، نہ صرف وطن عزیز میں، اور میرا بڑا عجز و انکساری کے ساتھ یہ دعویٰ ہے کہ اوور دا گلوب ایسا پروگرام کوئی نہیں ہے جو قرآن کریم کو سبکن لے کر چلے. بہت سارے چینل ہیں، بہت سارے دینی چینل بھی ہیں، لیکن یہ اعزاز اور یہ نعمت اسی چینل پبلک کو ملی ہے کہ وہاں یہ قرآن مجید کی رہنمائی اور صدا لوگوں تک پہنچ رہی ہے. الحمدللہ. آج ہمارا جو موضوع ہے آیت نمبر 75 سے جو شروع ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم. اس کے اندر جو بیسیکلی خطاب ہے وہ مسلمانوں کو ہے. کیا ایمان والو، آپ خواہش رکھتے ہیں کہ جب آپ یہودیوں کو دعوت دیں گے تو وہ آپ کی دعوت ایمان قبول کر لیں گے. آپ یہ خواہش اور یہ آپ کی امید ہے، یہ آپ کی توقع ہے. صحیح. اب یہ سوالیہ انداز ہے
اس سوالیہ انداز کا جو بلاغت کی روح سے دیکھیں تو یہاں جو استفہام ہے وہ تنکیر کے لیے، انکار کے لیے ہے، صحیح، کیونکہ یہ وہ یہودی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے پہلے مختلف رذائل اور خامیاں بیان کر دی ہیں، بلکہ اس سے اوپر والی آیت کو پڑھیں جی تو جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایک تو پتھر ہے اور پتھروں میں بھی 2 قسمیں ہیں، بلکہ 3 قسمیں جی ہاں، آئی تھیں، ان میں ایک وہ جس میں آبشاریں آبشاریں نکل ہوتی ہیں، پڑتی ہیں، ایک جو پتھر جن میں چشمے نکل ہوتے پڑتے ہیں، ہیں، ایک جو پتھر لڑک پڑتے ہیں۔ لڑک پڑتے ہیں۔ پتھروں میں بھی قسمیں ہیں کہ ان میں سے بھی پانی پھوٹ پڑتا ہے، ایک ایسے پتھر بھی ہیں چشمے نکل آتے ہیں، لیکن یہ یہودی اپنے نفاق کی وجہ سے، اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، تو ان کے ایمان کی توقع نہیں ہے۔ یہاں یہ جو ہے درس دیا جا رہا ہے، سیاق و سباق ہے، سیاق و سباق کے مطابق اصحاب رسول کو صحیح، صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کو اگر آپ دعوت دیں گے تو ان سے کوئی امید نہ رکھیں۔ صحیح، دوسرا جو جہاں آپ نے سوال فرمایا تھا کہ کیا یہ اب دعوت یہودیوں کو یا کسی کو نہیں دینی چاہیے، اس تناظر میں دیکھیں تو ایسی بات نہیں ہے، اچھا، یہ اس خاص لوگوں کے لیے یہ حکم تھا، خاص پس منظر میں، خاص پس منظر میں تھا۔ دعوت دین اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت قیامت تک رہے صحیح، گی۔ یہ صدائے قرآن ہے یہاں سے کہ کسی بھی مسلمان کو جس حال میں بھی ہے دعوت دینے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جبہ پہنے، قبہ پہنے یا اسلامی ہر قسم کے شعار خد و خال اپنائے، نہیں، ہر کلمہ گو، ہر قرآن کو پڑھنے والا، دین کو سمجھنے والا اپنے طریقے سے دوسروں کو دعوت دے سکتا ہے، غیر مسلموں کو بھی اور مسلمان بھائیوں کو بھی نیکی اور اصلاح کی دعوت دے سکتا ہے، چونکہ اس دعوت کے ذریعے ہی سبحان اللہ، فلاح و فوز ملتی ہے اور بندہ جو ہے رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف سے۔ بالکل، دوسری بات اس سے آگے جو ہے جی جی، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ کلام اللہ۔ صحیح، اب ان لوگوں میں سے ایک تو بات یہ ہوگی ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اور ان میں ایک ایسا بھی گروہ گزر چکا ہے جنہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء سے جی، علیہم السلام سے، بنی اسرائیل کے انبیاء سے اللہ کے کلام کو سنا تھا۔ یسمعون کلام اللہ، یسمعون یعنی انبیاء سے سنتے ہیں، کلام اللہ سے مراد یہاں پر پہلا جو اللہ کا کلام ہے، چاہے تورات کی صورت میں نازل ہوا، زبور کی صورت میں، انجیل کی، یا اللہ نے صحف کی صورت میں نازل فرمایا، وہ اللہ کے کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام کو انہوں نے سنا اور انبیاء سے سنا، پھر سننے کے بعد بھی انہوں نے تحریف کی۔ جو آپ کا سوال تحریف کے بارے میں تھا کہ وہ تحریف کیسے کرتے تھے، یہاں تھوڑا سا 2-4 جملے صدائے قرآن اور قرآن کا پیغام ہم اپنے لوگوں تک پہنچا دیں کہ وہ تحریف کا معنی ہے تبدیل کرنا، لفظوں کو تبدیل کر دینا یا معنی کو تبدیل کر دینا۔ اب یہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ ہر بندہ کتاب کا علم والا نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک، علماء ہوتے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ پیغام یا یہ بات علماء کی طرف سے ہے، اور علماء یہود کی اس غلط روش کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور آج کے علماء کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو کلام اللہ کا صحیح پیغام اور مقصد ہوتا ہے اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں جو ہے صدائے قرآن یہ ہے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے جو پیغام ہے کہ اگر انہوں نے قرآن کے معنی کو بدلا تھا لفظ کے طور پر، یا لفظوں کو بدل کے، یا لفظوں کو رکھا اور معنی کو بدلا اور ذات کو سامنے رکھا، کس لیے؟ یعنی کوئی نفع مل جائے، پیچھے آیات میں گزرا ہے دنیا کے تھوڑے سے نفع کی خاطر۔ یہاں پر مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ میقات کی بات یاد آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر اللہ سے ملاقات کرنے گئے، جب واپس آئے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جب واپس آئے تو ان 70 لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے اس میں یہ بھی بیان کیا کہ چاہو تو تم اس پہ عمل کر لو، تو چاہو تو نہ کرو۔ یہ انہوں نے اللہ کے حکم کے اندر اضافی چیز شامل کر دی، ذاتی بغض اور عناد کی بنا پر۔ ان کے اندر جو بغض اور عناد تھا وہ اتنا سخت اور مضبوط تھا کہ وہ حق کو سامنے دیکھ کر بھی حق کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔
تو یہاں یہ بات ہم سب اہل اسلام کے لیے یہاں سے سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے جو پیغام دیا، جو حکم دیا ہے، اس کو ہمیں کسی صورت میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ذات کو، اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر ہم اس میں ڈنڈی ماریں تو یہ خیانت ہے، اور خیانت کی بعد ہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت آپ نے تمہید باندھی، بہت خوبصورت آغاز کیا ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ایک وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی نے بہت خوبصورت آغاز کیا آج کے سبق کا، اور وقفہ ہے پروگرام میں، اور وقفے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا لاہور اسٹوڈیوز ہے، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، اور ان پرنور ساعتوں میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر 80 تک۔ جناب ڈاکٹر فیض اللہ صاحب، اہلاً و سہلاً و مرحبا، آج پروگرام میں پہلی مرتبہ تشریف لائے، ہمیں بہت خوشی ہے، اس بات کی راحت ہے، سکینت ہے آپ کے آنے پر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تمہید سنی ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی صاحب کی۔ تناظر یہ ہے کہ اہل کتاب تحریف کر لیتے تھے اپنی کتاب میں، اور آج طے ہے، جیسے میں نے مقدمے میں بھی عرض کیا تھا، کہ کائنات ارضی پر بلکہ دنیا و ما فیہا میں اگر کوئی اللہ کی نازل کردہ کتاب محفوظ ترین ہے، جس طرح سے نازل ہوئی تھی ایز اٹ از ہو بہو اگر ہے، تو وہ صرف قرآن کریم ہے، جس کی صدا آج ہم دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، کیا محرکات ہوتے تھے تحریف کے پچھلی آسمانی کتابوں میں؟ کیوں کرتے تھے؟ ایک تو اس میں ہے کہ تھوڑا سے دام، تھوڑا سا معاوضہ، ایک یہ تو ہے مادی چیز جو ختم ہو جائے گی۔ کیا ان کے فکر میں بھی کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے وہ تحریف کرتے تھے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور ایسا پروگرام جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے، الحمدللہ، اور قرآن کی خدمت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک طویل سلسلہ ہے جس کو آپ نے با رہے ہیں، الحمدللہ، اور میری یہ خوش بختی ہے، سعادت ہے کہ آج آپ کی وساطت سے مجھے بھی اس میں حصہ ڈالنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہمارے لیے بہت خود سعادت کی بات ہے۔ تو ہم آپ سے سیکھیں گے، آپ کا جو ایک ویژن ہے قرآن کے بارے میں، آپ کی جو ایک فہم ہے، تفہیم ہے آپ کی، اس سے ہم بھی استفادہ کریں گے۔ باقی رہا آپ کا سوال، تو میں اسی آیت سے ہی شروع کرتا ہوں، آیت نمبر 75 جو آج کا مضمون ہے۔ ضرور۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ کیا تم امید کرتے ہو، کیا تم توقع کرتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں۔ اب یہ لامحالہ یہ کلام سن کر جو مخاطبین تھے اور وہ امت مسلمہ ہے، ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد کیوں فرمایا ہے کہ کیا تم ان سے امید کرتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں، یعنی بنی اسرائیل کہہ لیں ان کو، یا اہل کتاب کہہ لیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیوں فرمایا؟ اس کا جواب معاً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فرما دیا، یعنی پہلے جو دعویٰ ہے اس پر دلیل بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، کہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کلام اللہ کو سنتا ہے، کلام اللہ سے مراد جو ان پر کتابیں نازل ہوئیں، تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل ہے، یا صحائف ہیں، صحف ابراہیم اور موسیٰ ہیں، وہ نازل ہوئے، وہ ان کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ اور تحریف کب کر ڈالتے ہیں؟ جب اس کو سمجھ بوجھ بھی ان کو ہوتی ہے، یعنی یہ تحریف کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں ہیں، عامی نہیں ہیں، پبلک نہیں ہے، بلکہ یہ کون ہے؟ یہ احبار ہیں، یہود کے بڑے بڑے علماء ہیں۔ اور وہ کب تحریف کرتے ہیں؟ جب وہ اس کلام کو اچھی طرح سمجھ بھی لیتے ہیں، یعنی ان کو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نادانی میں تحریف کر بیٹھتے ہیں، بلکہ وہ جان بوجھ کر وَهُمْ يَعْلَمُونَ، آیت کے آخر میں بھی یہ فرمایا
کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تحریف کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات کر لوں، جی آپ کی اجازت ہو؟ بالکل، کیونکہ مجھے اسکپ ہو جائے گی تو جی کیا یہی کام آج کے دور میں جو وہ اس وقت اہل کتاب کرتے تھے، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں مستشرقین یہی کام نہیں کر رہے؟ بالکل ایسے ہی ایسے ہی ہے، ہے نا؟ کیونکہ ان کی روش تو بدلنی نہیں ہے۔ وہ بھی لرنرڈ جب ان ہیں۔ کے اسلاف ایسا کرتے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان سے بھی کوئی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے ہمیں۔ جی اب رہا آپ کا یہ سوال کہ وہ تحریف کرتے کیوں تھے، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی؟ ایک ریزن تو جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن نے خود بیان کر دی کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، بالکل، کہ وہ اس کے ذریعے تھوڑا سا مال کمانا چاہتے تھے۔ اب ثمنا قلیلا میں پوری دنیا و ما فی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ پوری دنیا و ما فیہا یا مال کثیر آپ کہہ لیں جو اس کے ذریعے وہ کماتے تھے، اس کو قرآن نے ثمن قلیل کیوں کہا؟ جی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تحریف کی وجہ سے جو ان کو دائمی عذاب ملنا ہے جی جی یا وہ جو دائمی نعمتوں سے محروم ہونا ہے، اس کے مقابلے میں چاہے جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری ہیچ ہیں، جی جی اور وہ اس کے مقابلے میں ثمن قلیل ہیں۔ تو پہلی ریزن تو یہ ہوئی کہ مادی فائدہ تھا ان کا، کہ وہ اس کے ذریعے سے مادی فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ قرآن میں جو ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی، وہ اس کے اندر یعنی اپنی من مانی تفاسیر، اپنی من مانی تعویلات وہ اس میں داخل کر دیتے تھے، اور سادہ لوگ عوام کو اس کے ذریعے بیوقوف بناتے تھے، اور ان کو یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ ڈیوائن گائیڈنس ہے جو ان پر ریویل ہوئی، ان پر نازل کی گئی، یہ بھی اللہ کا کلام یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ صحیح۔ تو اللہ کا کلام کہنے سے ڈیفینیٹلی جو لوگ ہیں ان کو اطمینان ہو جاتا، اور وہ اس کی اتھینٹسٹی پر قائل ہو جاتے کہ یہ بندوں کا کلام نہیں ہے، ہم جیسوں کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ تو وہ اس پر ان کا اعتماد، وثوق اور یقین جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا۔ جی تو اس سے ایک یہ فائدہ حاصل کرتے کہ وہ جو اپنی من مانی اور جو آپ پبلک سے منوانا چاہتے ہیں اس کو وہ ڈیوائن گائیڈنس کہہ کر وہ اس کو کلام اللہ قرار دے دیتے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ اپنی قومی تاریخ کو اس میں شامل کرتے، یعنی وہ اپنی قوم کو اس کے ذریعے پریزرو کرتے، محفوظ کرتے، ایسی چیزیں جو اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی تھی وہ خود سے اس میں شامل کر دیتے، تاکہ ان فیوچر جب لوگ اس کو پڑھیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ بھی ڈیوائن گائیڈنس ہے صحیح۔ اور یہ بھی اللہ کی نازل کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اوہام اور قیاسات، جو ان کی وہم، جو ان کا سوچ ہوتا اس کو بھی کلام اللہ کا حصہ بنا دیتے، اور یہ ظاہر کرتے کہ یہ ہمارا وہم نہیں ہے، یہ ہمارا ظن اور تخمین نہیں ہے، یہ ہمارا قیاس نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ تو کتنا یہ قبیح جرم کرتے، کبھی جرم کرتے۔ اور تیسرا یہ کرتے کہ اپنے خیالی فلسفوں کو، آرزوؤں کو، امیدوں کو، وہ سارا اس میں کلام اللہ میں بیان کر دیتے۔ اور تیسرا یہ کر دے کہ اپنے اجتہاد سے وضع کردہ جو فقہی قوانین ہوتے تھے وہ بھی یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اس پر پریکٹس کریں، تو وہ بھی اس کو کلام اللہ کا حصہ بنا دیتے۔ گویا ہر تاریخی فلسفہ، ہر مفسر کی تعویل، ہر متکلم کا الہیاتی یا الہامی عقیدہ جو تھا، الہیاتی عقیدہ جو تھا، ہر فقیہ کا قانونی اجتہاد، جب وہ مجموعہ کتب مقدسہ میں جگہ پا لیتا تو گویا وہ خدا کا کلام بن جاتا، یعنی ورڈ آف گاڈ اس کو قرار دیا جاتا۔ صحیح۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے، اب جو اس کا انکار کرے گا گویا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، جو ان کی شریعت ہے وہ اس کا حصہ نہیں رہے گا، بلکہ اس نے گویا کلام اللہ کا انکار کر دیا۔ صحیح۔ اگرچہ وہ کلام اللہ نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ذاتی کلام ہے، اور اپنی ذاتی اختراعات انہوں نے جو ہے وہ اس میں شامل کر دی ہیں، جس کو انہوں نے کلام اللہ کا نام دے دیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کے پیچھے بہت سارے ان کے مقاصد تھے۔ محرکات، شریعت ان کے پیچھے، یعنی اپنی شریعت، من مانی شریعت وہ لانا چاہتے تھے، مادی فوائد اس کے سامنے تھے، روحانی فوائد اس کے سامنے تھے۔ تو ان بہت سارے فوائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے اوپر نازل کردہ کلاموں میں تحریف کرتے تھے، جی بالکل، کیونکہ ان کلاموں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ تو لیا نہیں تھا، جیسے قرآن پاک کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس طرح کا کلام تو ان کے بارے میں ہے نہیں ہے، نہ تورات کے بارے میں، نہ زبور کے بارے میں، نہ انجیل کے بارے میں، نہ دیگر صحف کے بارے میں۔ تو گویا من وجہن یہ ایک ان کا امتحان تھا کہ اس کی حفاظت میں اپنے ذمہ نہیں لے رہا، بلکہ یہ اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ اب تمہارا یہ امتحان ہے کہ تم کتنے امین ہو اور تم کہاں تک اس میں امانت کا حق ادا کرتے ہو، اور ان کو ایسے ہی رہنے دیتے ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، یا ان میں گڑبڑ کر بیٹھتے ہو۔ تو
تو اس میں جو بنی اسرائیل ہیں یا جو یہودی ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئے اور انہوں نے اس میں تحریف کی اور اپنی من مانی چیزیں اور اسی وجہ سے پھر اللہ کے عذابوں سے ہمکنار ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہمارے ناظرین کو بڑی توجہ سے آپ کی بات سن رہے ہیں، یہ بتائیے کہ جیسے آج قرآن کریم ہے، کلام اللہ ہے، یہ عربی زبان میں ہے، جو باقی الہامی آسمانی منزل من اللہ کتابیں تھیں کلام اللہ سے پہلے، قرآن مجید سے پہلے، یقیناً وہ اپنی اپنی زبان میں نازل ہوئی ہوں گی، ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں جی۔ عربی کا جو اعزاز ہے وہ صرف قرآن مجید کو حاصل ہوا، جی جی ایسے ہی ہے۔ عربی زبان کی حفاظت کا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کرنی تھی تو اس کے مثلا ذریعے کوئی عبرانی زبان میں نازل ہوئی، کوئی دوسری مختلف زبانوں میں۔ تو ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ تورات یا انجیل وہ اس وقت کس کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی وحی بھیجی ہے، جی جی، تو جب بھی کلام بھیجا ہے تو ان لوگوں کی لسان میں ان کی زبان میں بھیجا ہے۔ تو قرآن چونکہ نازل عربوں پر ہوا، ہاں تو یہ عربی میں آیا، اور عربی زبان کی جو تاریخ ہے، جو اس کی تجدید کی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتی ہے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن سے پہلے اس زبان کو ترقی اور تقویت دی ہے، باقاعدہ ہر طور پر یہ زبان تیار اور ہوئی آج بھی اس کی فصاحت اور بلاغت مسلمہ ہے۔ مسلمہ ہے۔ اچھا، یہ فصاحت اور بلاغت یا اس کی جو بقا ہے یہ قرآن کے ذریعے ہے، بالکل۔ یعنی قرآن پاک کی بقا جب اللہ نے ذمہ لے لی تو اس زبان کی بھی بقا اسی کے ذیل میں شامل ہوگی، چونکہ جب زبان رہے گی، زبان کو بولنے والے رہیں گے، سمجھنے والے رہیں گے، اس کی بلاغت اور فصاحت کو بیان کرنے والے بلکہ اگر آپ رہیں گے۔ اجازت دیں تو میں اگر ایسے کہہ لوں کہ اس زبان کو جو زندگی ملی ہے یا تو وہ کلام اللہ سے ملی ہے یا فرامین رسول سے ملی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آقا کریم کیونکہ وہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ مسلم تو دوسری جو کتابیں ہیں کس کی زبان میں نازل ہوئی؟ مثلا تورات میں اپنی سمجھ کے لیے اور ناظرین کے لیے پوچھنا، تورات جو ہے عبرانی زبان میں تھی، اور اس سے پہلے جو بھی زبانیں تھیں، اب کہیں پر آپ پختہ اس کی بات تو نہیں کر سکتے کہ اس زمانے میں یہ جو ہے زبان ہوتی تھی، لیکن جو قریب ہیں جی جی، ان کا تو چونکہ اور آج یہ کس زبان میں محفوظ ہیں یا موجود ہیں؟ محفوظ نہیں، موجود۔ ہاں جی، آج تو وہ اردو میں بھی ترجمے ہوئے ہیں، انگریزی میں بھی موجود ہیں، جس زبان کے وہ جس ملک میں موجود ہے انہوں نے اپنی زبان میں اس کا ترجمے کی ہوئی، لیکن جو ایکچول موجود نہیں، ایکچول جو ٹیکسٹ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا وہ انہوں نے کہیں بھی آج موجود تبدیل کر دیا، وہ کہیں بھی نہیں ملتا، اور اس کا ترجمہ یا اس کے آگے معنی لکھے ہوئے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں۔ لیکن قرآن کا یہی امتیاز ہے کہ جیسے رب نے نازل فرمایا تھا ویسے ہی محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ بے شمار تراجم ہوئے، بے شمار تفاسیر ہوئیں، بے شمار شرحیں لکھی گئیں، لیکن متن اسی طرح سے محفوظ ہے، متن محفوظ ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ متن وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بھی لوگوں کے مسائل حل کر رہا تھا، متن وہی ہے جو آج بھی ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اس متن میں غوطہ زن نہیں ہو رہے، چونکہ آج یہ جو ہمارا زوال ہے، یہ جو ہم اس ہماری میں سے صدائے قرآن تلاش ہی نہیں کرتے، ہم نے غلاف پہ چڑھا کے اوپر رکھ دیا، یا صرف ایک سپارہ یا ایک رکوع روز پڑھ کے ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھ لیا، لیکن یہ نہیں کبھی سوچا کہ اس نے مجھے آواز کیا دی تھی، صدا کیا دی تھی، اس کی صدا اس کا جواب کیا ہے، بالکل اپنے سیرت و کردار سے اس کا جواب کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ہم کلام ہوں گا، اور یہ عرض کروں گا کہ آج کے سبق میں یہ ہے کہ جب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو بڑے حیرانیہ انداز میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو ان کے حق میں اللہ نے تورات میں نازل کی ہیں، یہ تو بڑا ظلم کرتے ہیں، یعنی ہمارے راز بتا دیتے ہیں۔ تو اس کے کیا محرکات ہیں اور اس کی کیا تفصیل تھی، وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آج ہماری گفتگو ہے بنی اسرائیل اور ان کے رویوں پر، ان کی گفتار پر اور ان کی کردار پر۔ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور چشم تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالیوں کو سامنے لاتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ
وارفتگی کے ساتھ، وابستگی کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر 80 تک۔ جی ڈاکٹر شفاقہ صاحب، میں نے وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو ان کا رویہ تھا اہل کتاب کا، کہ جب آپس میں دوستوں سے ملتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ حیرانی سے پوچھتے تھے وہ باتیں مسلمانوں کو تم نے کیوں بتا دی جو ان کے حق میں ہیں؟ جی وہ کیا باتیں ہوتی تھیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال ہے اور بڑی پیاری اللہ تعالیٰ کی یہ کلام کی نمائندگی ہے، صدا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنے دوستوں کو ملتے ہیں، یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے کہ منافقین دو قسم کے ہیں۔ ایک منافق جو مکمل طور پر منکر ہیں، ایک وہ منافق جو مسلمانوں کے گروہ میں جا بیٹھے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو مسلمانوں کے گروہ میں جو بیٹھے ہیں، جب یہ دوسروں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے راز بتا دیے۔ راز کیا تھے؟ وہ راز یہ تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ نبی آئیں گے، مدینہ شہر میں آئیں گے، ہجرت ہوگی، یعنی وہ نشانیاں، وہ مثالیں، وہ خوبیاں جو دین اسلام کے بارے میں تھیں، جو دین اسلام کی اکملیت کی، جامعیت کی باتیں تھیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی کی باتیں تھیں، آپ کی سخاوت کی باتیں تھیں، آپ کے اخلاق کی باتیں تھیں، جو پہلے خوشخبریاں گزری تھیں انہوں نے تورات میں پڑھی تھیں یا پہلے کتابوں میں آئی تھیں، وہ والی باتیں جب وہ آگے مسلمانوں کو بتاتے تھے تو مسلمان تو مزید تقویت لیتے تھے۔ آقا کریم سے تو وہ ملتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جان جاتے تھے کہ پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے یہ بشارتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان بشارتوں کو وہ جو پکے منافق ہوتے تھے، یعنی کافر ہوتے تھے، وہ منافقین کو، یہودیوں کو کہتے تھے یہ کیوں بتاتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، ان سے ناراض ہوتے تھے۔ لیکن وہ کہتے کہ ہم تھوڑا اپنی جگہ بنانے کے لیے مسلمانوں کے ہاں کوئی ان کے حق کی بھی بات کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے صدائے قرآن یہ ہے کہ اپنی جگہ کے بنانے کے لیے منافقت کرنا، غلط بات کو حق کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اب یہ اپنی خود نمائی کے لیے، اپنی خود نمائی یا اپنی کسی غرض کے مقصد کے حصول کے لیے، یہ تو منافقین کی روش ہے۔ اگر کوئی اس روش پر چلنا چاہتا ہے تو نتائج ان کے سامنے ہیں، اگر اہل حق کی روش پر چلنا چاہتا ہے تو نتائج ان کے بھی سامنے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں، ہمارے پروگرام کا آخری لمحات ہیں۔ یہ رہنمائی فرما دیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو اہل کتاب کو ایک زوم تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے، میرا تو مجھے ہنسی آتی ان کی اس نادانی پر کہ چند دنوں کے لیے، کیا جہنم کی آگ کو چند سیکنڈز کے لیے جھیلنا بھی آسان ہے؟ اس زوم کے پیچھے کیا محرک تھا؟ وہ کیوں کہتے تھے ایسے؟ ہاں جی، اس کے حوالے سے ایک پوری ان کی ہسٹری ہے بنی اسرائیل کی، اس کو ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ اگر دیکھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک چہیتی قوم تھی، لاڈلی قوم تھی، یعنی انہوں نے بڑے بڑے اپنے انبیاء سے باتیں منوائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو مانا بھی۔ کبھی انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ زمینی کھانے نہیں کھانے چاہتے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی من و سلوہ آئے، ان کی باتیں مانی گئی۔ تو وہ اس زوم میں تھے کہ جب یہ باتیں ہماری مان لی گئی ہیں تو ہم انبیاء کی اولاد ہیں، فلاں نبی ہماری امت میں آیا ہے، فلاں نبی ہماری امت میں آیا ہے، فلاں نبی ہماری امت میں آیا ہے۔ تو اس سے انہوں نے ایک کنسیپٹ جو ہے ڈیولپ کر لیا کہ ہم آخرت میں جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہم وہاں زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم جلدی سے وہاں سے نکل آئیں گے۔ اپنی نافرمانیوں کے باوجود یہ انہوں نے یہ یعنی زوم باطل ہے ان کا۔ تو اس کے بارے میں ان کا یہ آتا ہے کہ بعض علماء، اللہ نے بھی خوب جواب دیا کلام اللہ میں کہ کیا مجھ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ وعدہ لیا ہوا ہے، اگر تو وعدہ لیا ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے، میں وعدہ کا پاس کرنے والا ہوں، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ اور اگر ایسا وعدہ نہیں کیا ہوا تو تم پھر اللہ کی طرف ایسی باتیں کیوں منسوب کرتے ہو جو میں نے کہی نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بارے میں وہ 3 موقف پیش کرتے ہیں۔ ایک موقف تو یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم جیسے ہی جہنم میں جائیں گے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، وہاں جا کے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگ لیں گے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں آزاد کر دے گا، ہم واپس آ جائیں گے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے میقات پر جو کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے اور اس دوران انہوں نے گوسالہ کی
پرستش شروع کر دی, عبادت شروع کر دی, تو وہ 40 دن جو ہیں وہ ہم سے نافرمانی ہوئی. تو جسٹ ہم 40 دن وہاں رہیں گے, اس کے بعد ہم جو ہے وہ آزاد کر دیے جائیں گے. تو اس طرح کے ان کے جو مطلب مفروضے ہیں جو انہوں نے خود سے گڑھ لیے ہیں جہنم کے والے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو کفار اور مشرکین ہیں خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. آن دا ادر سائڈ جو مومنین ہیں ان کے لیے بھی فرمایا کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو یہ اگر تو مومنین کی صف میں فعال کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, یہ جہنم میں نہیں جائیں گے, اور اگر گئے بھی تو وہاں سے چھوٹ کے آ جائیں گے. اور اگر اس صف میں اس کیٹیگری میں فعال ہی نہیں کرتے تو پھر یہ اپنی تائیں یہ ان کا مفروضہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں, ان کی خوش فہمی ہی کہہ سکتے ہیں. باقی ان کے پاس کوئی اس کا کوئی ثبوت اور پروف نہیں ہے بالکل جس کو یہ بیس بنا کے کہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نے میں رہیں گے. مقدمے میں بھی ڈاکٹر صاحب عرض کیا تھا کہ نوابزاد نصر اللہ مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت کرے بڑا خوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے جی کہ کتنے ناداں ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں, کتنے ظالم ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں, اور کتنے ناداں ہیں کہ سر کو صبا کہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ان پر بالکل ایسے ہی منطبق ہوتا ہے. ناظرین کرام, بہت خوبصورت آج گفتگو ہوئی آج کے سبق کے بارے میں, اور اب وقت ہے ذکر صاحب قرآن کا. ناظرین کرام, غزوہ احد کا منظر ہے, اور غزوے کے دوران جب کفر اور اسلام کی فوجیں لڑ رہی تھیں تو اسی دوران ایک دشمن رسول کی تلوار کی نوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پہ لگ گئی. نوک لگی جس سے خون ٹپکا, اور جب خون ٹپکا تو شمع رسالت کے پروانے ارد گرد جمع ہو گئے, اور جمع ہو کر کوئی دامن پھیلا کے کھڑا ہو گیا, کوئی ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا قطرہ جب نیچے گرے گا تو میرے ہاتھوں میں آ جائے, میں چہرے پہ مل لوں گا. اور کسی کی خواہش تھی کہ میرے دامن میں آ جائے, میرے کپڑوں پہ آ جائے, تو یہی میں انہی کپڑوں کو اپنا کفن بنا لوں گا اور میری بخشش کا سامان ہو جائے گا. تو کچھ نہ کچھ دل میں لیے چاروں گرد گھوم رہے تھے صحابہ کرام, شمع رسالت کے پروانے. اسی دوران جب صحابہ ہر کوئی ہاتھ اٹھائے دامن پھیلائے کھڑا تھا تو ان میں سے ایک صحابی رسول جن کا نام تھا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ناظرین کرام, دیکھیے منظر کیا ہوا کہ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے, کوئی دامن پھیلائے کھڑا ہے. وہ آگے بڑھے اور چپ کر کے اپنے ہونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ رکھ دیے, اور وہ خون کا قطرہ چوس لیا, پی گئے. صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ مالک بن سنان نے یہ کیا کیا, حیران ہو گئے, اور کچھ جذبات تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. ان کی طرف دیکھ کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی, آپ نے صحابہ کے متغیر چہروں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا, میرے صحابہ مالک بن سنان کو ملامت نہ کرو, جس نے دنیا میں ایسے شخص کو دیکھنا ہو کہ جس کے خون سے میرے خون کی آمیزش ہو گئی ہو, وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے. یہ خوش نصیب ہے کہ اس کے خون سے میرے خون کی آمیزش ہو گئی ہے, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ناظرین کرام, انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی کا اور جناب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی کا, اور انشاءاللہ پھر بھی سر آپ تشریف لائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی. ناظرین کرام, کل تک کے لیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.